الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد سلام اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام مولوی حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والے کو
دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم، خطیب اعظم، رہبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میری پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل سر احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعائے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس سے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ موضوع انتہائی اہم اور انتہائی افضل موضوع ہے۔ شان محمد رسول اللہ، آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے، آپ کی جو شان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہونا تو ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے محبوب بندے ہیں۔ یہ ساری شان، یہ سارے محاکم ایک طرف، انبیاء پہلے میں گزرے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک ایک انبیاء کی چین ہے، ایک انبیاء کی کڑی ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 25,000 کے قریب، واللہ عالم کی تعداد ہی، حقیقی تعداد تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، لیکن وہ شان و مقام و مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی راز ہے۔ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر آپ علیہ السلام کی رسالت کا ایک مقام بیان فرمایا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ بات مجھے نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ کی شان و آپ کے مقام کو بیان کرنے والی اللہ رب العالمین کی کتاب سے ایک آیت کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اندازہ، کی نبوت کا انداز بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک قوم، ایک قبیلے کی طرف، حضرت نوح علیہ السلام کو مختلف انبیاء کو اپنے اپنی قوم، اپنی اپنی برادریوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ بعض انبیاء رب العالمین نے اس انداز سے بھی نازل مبعوث فرمائے کہ جسے خاص قوم کی طرف مناسب کر کے، آپ کو مناسب کر کے خاص ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کی بات آتی ہے، نبوت کی بات آتی ہے، تو ایک خاص قوم اور خاص قبیلے کی طرف نہیں، ایک خاص علاقے اور خاص شہر کی طرف نہیں، ایک خاص ملک اور دیہات کی طرف نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اور جتنی بھی مخلوقات یہاں پر بستی ہیں، قیامت تک آنے والی ہیں، ان تمام مخلوقات کا نبی بنا کے، ان تمام مخلوقات کا رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے ان پہ رحمت کرنی ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کے حقوق کی ادائیگی بیان فرمانی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کے، رحمت بنا کے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ایک آپ کی بہت بڑی شان اور آپ کے مقام کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کیونکہ اتنا بڑا کام بھی آپ سے لیا۔ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی وقت ایسا نہ ہوتا ہوگا اس پوری کائنات کے اندر جہاں پہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ آپ جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رحمت جو بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنایا گیا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، خاص توفیق ہے، خاص نظر ہے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ کو جب مطالعہ کریں گے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا، آپ کے روز و شب کے مطالعہ کیے جائیں گے، آپ کے لین دین کو مطالعے میں لایا جائے گا، آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے گا، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر شان، کس قدر مقام حاصل تھا، اور اس کے پیچھے آپ کی رحمت، آپ کی نرمی موجود تھی، آپ کی انداز گفتگو موجود تھا، آپ کا اخلاق کریمہ موجود تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ پیارا موجود تھا، آپ کا لین دین سچائی پہ مبنی تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ جناب مسجد کے اندر آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، بخاری کی روایت ہے، صحابہ بھی تشریف فرمائے، ایک مشہور واقعہ جو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ایک دیہاتی مسجد میں آ جاتا ہے اور آگے بیچ وسط صحن کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے لپکتے ہیں کہ اسے پکڑ لیا جائے، اس بدبخت کو اس کا انجام سکھایا جائے، اس کو اس کا مقام بتایا جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ گند و گند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جو آپ کو بنا کے رحمت دیا گیا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے انداز سے تھوڑا منع فرمایا، فرمایا نہ 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 میرے صحابیوں، ایک دیہاتی ہے، ایک جاہل ہے، اس کے مقابلے میں تم صاحب علم ہو، تم جاننے والے ہو، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اللہ کا پیغمبر عطا کیا گیا، وہی تمہارے سامنے آتی ہے، تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کے عظیم گھر کے اندر تشریف فرماؤ۔ اتنے میں وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں دیہاتی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ بولو براز کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، بولو براز کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے دور دراز کے علاقے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ لانا اسے سمجھانے لگ جاتے ہیں، اسے دعوت دے دیتے ہیں، دعوت بھی اپنے اخلاق اپنی نرمی کی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابیوں، ایک پانی کا ڈول لایا جائے، پانی کا ڈول لایا جاتا ہے۔ اب یہ منظر وہ دیہاتی بھی دیکھ رہا ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ سمجھے اب اللہ کے نبی جی ہم میں سے کسی کو حکم دیں گے کہ فلاں فلاں صحابی اس کے پیشاب کے اوپر یہ پانی بہا دو، اس کا پیشاب صاف کر دیا جائے، ہم کیسے اس دیہاتی کا پیشاب صاف کریں گے؟ ابھی اسی سوچ کے اندر موجود تھے، اتنے میں پانی کا ڈول آ جاتا ہے، آپ علیہ السلام بغیر کسی کو حکم دیے وہ پانی کا ڈول پکڑ کے اس دیہاتی کے پیشاب پہ بہا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ منظر دیکھ کے دیہاتی بھی حیران ہو گیا، صحابہ بھی حیران ہو گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پھر یہی نہیں، آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ نرمی کا حکم دیا ہے، غربا مساکین کا تو الگ ہی معاملہ بیان فرمایا، آپ نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو ڈر لائق ہو گیا تھا، اتنی بار جبرائیل امین کا آنا، اتنے حکم لے لے کے آنا، بلا بلا حقوق میں ان کا خیال رکھا جائے، کھانے پینے کے معاملے میں ان کا خیال رکھا جائے، خوشی غمی میں ان کا خیال رکھا جائے، ہمیں تو ڈر لائق ہو گیا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو تو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، فرماتے اوصانی بحب المساکین ودنو منہم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے پیارے نبی نے وصیت فرمائی ہے، اوصانی مجھے وصیت کی گئی ہے، وصیت کرنے والا تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی وصیت نہیں فرماتا، وہ تو جو بھی بات ارشاد فرماتا ہے بھی حکم ربی ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا مجھے میرے محبوب نے وصیت فرمائی ہے بحب المساکین،
کیجئے وَدَنُوا کہ مساکین و غربا کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے بھوک و پیاس کا خیال رکھنا ہے، ان کے غمی ان کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، انہیں کوئی تکلیف انہیں کوئی پریشانی نہ پہنچ پائے، ان کا انتہائی خیال رکھنا ہے۔ وَدَنُوا مِنْهُمْ اور دوسری وصیت یہ فرمائی ہے کہ تم نے ان کے قریب قریب رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کا پیغمبر ہے، ساتھ کس کا پسند فرماتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ قریب قریب ہو رہے ہیں۔ آنے والا آتا تو اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان مساکین میں، ان غرباء کے اندر اللہ کا پیغمبر کون ہے۔ اللہ اتنا مل جل کے بیٹھتے تھے، اتنی اپنائیت ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی ملاقات کے اندر کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ میرا حساب، میرا حشر قیامت کے روز مساکین کے ساتھ کرنا، مجھے زندہ رکھ مساکین میں، مجھے اللہ موت آئے مساکین میں، وَنَحْشُرُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسَاكِينَ، اور قیامت کا دن ہو میرا حشر اللہ رب العالمین مساکین کے ساتھ ہو۔ اتنی محبت مساکین سے، غرباء سے، اور ان کا خیال رکھنا، ان سے پیار محبت سے پیش آنا۔ آپ علیہ السلام ایک دو تین نہیں بلکہ تمام صحابہ کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کے قریب قریب رہا جائے، ان کے ساتھ چلا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اور آج ہمارے ماحول کو آپ مطالعہ کیجئے، اللہ اکبر۔ اللہ حکمران ہے، غرباء کا خبر نہیں، مساکین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ مساکین غرباء کس حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سفید پوش افراد وہ کس قدر اپنے اہل و عیال کے ذریعہ معاش کا معاملہ انجام دے رہے ہیں، ان کی کیا غمیاں ہیں، ان کی کیا خوشیاں ہیں۔ یہ تو حکمران ہیں، وزراء ہیں اور بڑے بڑے عہدیدار ہیں، نبی علیہ السلام سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا، آپ کی شان بیان فرمائی، یہ تو کیا تمام انبیاء علیہ السلام، ان کا مقام، ان کی شان تمام مل کر بھی میرے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج یہ ان سے بڑے ہو گئے، ان کی سواری الگ ہیں، ان کے کھانے الگ ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے الگ ہیں، کہ غریب و مساکین تو ایک طرف، اگر مڈل کلاس طبقہ بھی ان کا رہن سہن دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی افسوس اور مایوسی کرتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری کر جاتا ہے۔ ان کا رہن سہن وہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب پیغمبر علیہ السلام 3 دن ہو گئے ہیں، پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے ہیں، اگر صحابہ تم بھوکے ہو تو اللہ کا نبی بھی اس نے پیٹ بھر کے کھایا نہیں، اگر صحابہ تم پیاسے ہو تو اللہ کا پیغمبر بھی پانی کے جام نوش نہیں فرما رہا، اگر میرے صحابہ تم تکلیف میں ہو تو زخم مجھے بھی لگے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر آج یہ سیاسی جماعتیں تو ایک طرف، مذہبی جماعتوں کے اندر بھی جراثیم آ گئے ہیں، مذہبی جماعتوں کے اندر بھی انہوں نے اپنا رہن سہن الگ کر لیا ہے، عوام سے، غریبوں سے، مساکینوں سے نکل کے الگ تھلگ رہنے لگ گئے ہیں۔ ان کی رہائش کہاں ہے؟ کہ جناب ڈیفینس کے اندر ہے، ان کا بنگلہ کہاں ہے؟ فلاں جگہ کے اوپر ہے، ان کی فلاں گاڑی فلاں جگہ کے اوپر ہے۔ جناب وہ ان کچے پکے علاقوں کے اندر سے نہیں گزرتے،
وہ تو ایک شاندار شاہراہوں سے ہو کے گزرتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں تو تھی ایک طرف، آج ہی محترم بھائیوں مذہبی جماعتوں کے اندر بھی ذرا سی بات. آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. اللہ رب العالمین عزت انہیں عطا فرماتا ہے جو آپ کی سیرت کے اوپر نظر رکھتے ہیں، آپ کی سیرت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جو عاجزی اور انکساری گزارتا ہے اللہ رب العالمین اس کا مقام بلند فرما دیتے ہیں. اور جس کے اندر بڑائی اور تکبر آ جاتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا، میں ایسے رہوں گا، یہ کھاؤں گا، وہ پیوں گا، نہ میرا اسٹیٹس الگ ہے، تمہارا اسٹیٹس الگ ہے. جہاں پہ یہ تفریق آ جاتی ہے بس وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام ایک ہی پیالہ ہے، ایک ہی پیالہ ہے، اور پھر 70 صحابہ کا جھوٹا آخر میں آپ علیہ السلام تناول فرما رہے ہیں، نوش فرما رہے ہیں. یہ آپ کی سیرت ہے. آج ہمارے برتن الگ الگ ہو گئے ہیں. اس کے برتن میں نہیں کھاؤں گا، فلاں کے برتن میں نہیں پیوں گا، فلاں کا بستر ہے میں نہیں سوؤں گا، یہ اس کا لباس دور رکھا جائے، اس کا ٹاول ہے، اس کا تولیہ ہے، اس کا الگ کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اسلام کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ذلت و پسپائی کا جو منظر سامنے نظر آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ محترم بھائیوں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو نظر انداز کرنا ہے. وہ عام بندہ ہو، خاص بندہ ہو، حکمران ہو، رعایا ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، امام ہو، مقتدی ہو، ہر ایک پہ بات پہ لازم ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر نجات چاہیے، اگر معاشرے کے اندر بلندی چاہیے، مقام چاہیے، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اسے آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور صرف مطالعہ ہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے، میرے خلیل نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں مساکین کا بڑا خیال رکھوں. آج تو انہیں ملنے نہیں دیا جاتا. اللہ ملاقات نہیں ہوتی جناب. کون ہے؟ مسکین ہے، پیچھے چلے جا. غریب ہے، نہیں مل سکتا، وہ حسرت دل میں لیے ڈھونڈتا ہے. اللہ. نبی علیہ السلام کے لیے کسی کو اجازت لینی نہیں پڑی. آپ کی کوئی سیکورٹی اور کوئی اتنی زیادہ زبردست قسم کے معاملات کو منظم کرنے کا ماحول پیش نہیں آیا، جبکہ سب سے زیادہ آپ کی جان کو خطرہ تھا. زہر آپ کو دیا گیا، قاتلانہ حملے آپ پہ کیے گئے. اور بنو قریظہ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، ایک بہت بڑی چٹان پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھی اور بات کرنے والوں سے کہا کہ اسی طرح مسلمانوں کے نبی کو تم یہاں پہ لے آنا، ہم پتھر گرا دیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا. اور ہوا بھی. کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ باتیں کرتے کرتے یہاں وہاں کی گھماتے گھماتے آپ علیہ السلام کو اس مقام پہ لے آئے جس مقام پہ چوٹی چوٹی کے اوپر پتھر تھا. ان کی پلاننگ تھی کہ ابھی پتھر گرا کے ان کا نام نشان مٹا دیا جائے گا، لیکن جس کا نام اللہ رب العالمین بلند فرمائے، جس کی شان اللہ رب العالمین بلند فرمائے، جس قرآن کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، تو اللہ رب العالمین صاحب قرآن کی حفاظت کی فرمائے. جو صاحب قرآن ہے، اللہ اکبر اللہ، جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ساری پلاننگ بتا دی ان کی کہ میرے حبیب بڑے معصوم ہیں، آپ بڑے نادان ہیں، آپ کن کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ یہ آپ کو خیر کی طرف لے کے نہیں جا رہے، یہ آپ کے قتل کی سازش کیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے. ایک چٹان کے اوپر بڑی چٹان فکس کی ہوئی ہے، جب آپ اس ٹارگیٹ اس مقام پہ پہنچیں گے وہ چٹان آپ پہ گرا دی جائے گی، آپ واپس چلے جائیں. اللہ اکبر اللہ. زہر آپ کو دیا گیا، قاتلانہ حملے آپ پہ کیے گئے، سازش آپ پہ کی گئی.
آج جمعہ 4 دن ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ جناب 2 گاڑی یہاں پہ کھڑے ہیں، 2 گاڑی یہاں پہ کھڑے ہیں، وائپن لے لی، وہ ابھی اللہ معاف فرمائے عجیب گاڑیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن جگہ 2 بندے کی بیٹھنے کی آ رہی ہے، اور 4 گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں پیچھے، فیملی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کہاں ہیں، بیوی کہاں ہے، گارڈ ہی فیملی بنے ہوئے ہیں، 4 بندے پیچھے بیٹھے ہیں وائپن لے کے، کیا ہے سیکورٹی الرٹ ہے، یہ سیکورٹی موت سے بچا لے گی؟ نہ میرے بھائی نہ، یہ عقیدے کی کمزوری ہے کہ جو انسان سیکورٹی رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت بچا لے گی، موت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، یہ واقعات بھی ہمارے سامنے گزرے ہیں کہ جناب 40 60 سال سے گارڈ تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، آخر میں اسی گارڈ نے گولی مار دی۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، علماء کرام ہوں یا کوئی منصب پہ فائز لوگ ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت آپ کا اسوہ حسنہ کل بھی نمونہ تھا، آج بھی نمونہ ہے اور قیامت تک نمونہ رہے گا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حبیب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں مساکین کا، غرباء کا خیال رکھوں، ان کے قریب رہوں، ان کے مسائل سنوں، ان کے مسائل کو حل کروں۔ اسی طرح علیہ السلام نے بچوں کے حوالے سے یہ بات بھی بیان فرما دی ہے، فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم تعقر کبیرنا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ کے نبی جی کس سے آپ کا تعلق نہیں ہے؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو رحم نہیں کرتا اپنے چھوٹوں کے اوپر، بھائی بڑا ہو گیا ہے، کمانے دھمانے والا ہو گیا ہے، اس کا اسٹیٹس مضبوط ہو گیا ہے، 4 پیسے کمانے آ گئے ہیں، اپنی بلڈنگ اپنا مکان بنا لیا ہے، اپنے لیے سارے اسباب مہیا کر لیے ہیں، کھانے پینے کے اسباب، خوشی غمی کے معاملے بڑے بہتر انجام دینے لگ گیا ہے، لیکن کنڈیشن اس کیفیت کے اندر اپنے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث فرمایا لیس منا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جب اللہ کا نبی لا تعلق بیان فرما دے پھر اس کی نجات کے اسباب کہاں پیدا ہوں؟ نبی علیہ السلام فرما دے کہ بھئی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، چھوٹوں پہ مہربان نہیں ہے۔ یہاں پہ چھوٹے سے مراد صرف بچے نہیں ہیں، یہاں پہ چھوٹے سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو آپ کے مقام سے نیچے ہے، وہ چاہے آپ کا جاننے والا ہے، نہ جاننے والا ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی آپ سے چھوٹا ہے، آپ کی عمر سے چھوٹا ہے، آپ کے مقام سے چھوٹا ہے، آپ کے منصب سے چھوٹا ہے، آپ کے درجے سے چھوٹا ہے، آپ کے تجربے سے چھوٹا ہے، آپ کے علم سے چھوٹا ہے، آپ کے کمانے سے چھوٹا ہے، آپ کے دنیاوی ماحول کو دیکھنے کے انداز سے چھوٹا ہے، جو بھی آپ سے چھوٹا ہے، من لم یرحم صغیرنا، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ لائنیں لگی پڑی ہیں جناب، لائنیں لگی پڑی ہیں، کیس پینڈنگ پہ پینڈنگ چل رہے ہیں، ان پہ ظلم کو زیادتی رواں دوا چل رہی ہے، ڈیٹیں مل جاتی ہیں، تاریخیں مل جاتی ہیں، لارے لبے سنا دیے جاتے ہیں، قصے کہانیاں بتا دی جاتی ہیں، اور بیچارہ اتنا معصوم ہے، چھوٹا ہے، چھوٹے ہوتے معصوم ہیں،
چھوٹا ہے، معصوم ہے، اتنا نادان ہے کہ کئی سالوں سے ان کے قصے کہانیوں کی نظر بنا ہوا ہے۔ کسی کے پیسے کا مسئلہ ہے، کسی کے جناب بیٹے کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں فرمایا وَيُعَرِّفْ شَرْفَ كَبِيرَنَا، اور پھر اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے میرا کہ جو بڑے کے مقام کو نہ سمجھے۔ دیکھیں موازنہ، دیکھیں سبحان اللہ، کیا اعتدال ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان چھوٹوں کے اوپر رحم کرنے والا اس سے میرا تعلق ہے، اور جس نے اپنے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہیں وزن ایک طرف نہ ہو جائے، آپ کی شان، آپ کا مقام، وہیں پہ آپ نے فوراً فرمایا وَيُعْرَفْ شَرْفَ كَبِيرَنَا، اور پھر اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے بڑے کے مقام کو نہ سمجھے، بڑے کی عزت نہ کرے، بڑے کا خیال نہ کرے، خود بڑا بن جائے۔ ایسے چھوٹوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے اپنے مقام کو نہ سمجھے۔ اسلام نام ہے اعتدال کا، میانہ روی کا، ایک طرف جھکاؤ کا نام اسلام نہیں ہے کہ انسان صرف دین کا ہی ہو کے رہ جائے، دنیا میں لگا ہے تو دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے، باہر گیا ہے تو باہر کا ہی ہو گیا ہے، بیوی بچوں میں لگا ہے تو بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، ماں بہن بھائی ساس سسر عزیز و قاری پڑوس امام مقتدی، ان کا کوئی خیال نہیں کہ جناب بس میں نے اپنی زندگی جینی ہے، میرا مقصد یہ ہے اور میں نے یہ کمانا ہے، ان کو کھلانا ہے، یہ میرا کام ہے، فرمان نہیں۔ یہ تو بھی جانور والی لائف ہے، زندہ رہے اس انداز سے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہوئے چل۔ جو درخت ہوتا ہے وہ صرف اپنی نسل کے پیڑ پودوں کو سایہ نہیں فراہم کرتا، بلکہ ہر وہ بندہ جو اس کے نیچے آ جاتا ہے اسے سایہ دے دیتا ہے، اسے سایہ دے دیتا ہے۔ وہ پیڑ بن جا، وہ پھل بن جا کہ صرف اپنے کو ذائقہ نہیں دیتا، بلکہ جو بھی اسے خرید لیتا ہے، جو بھی اسے لے لیتا ہے، اس کے لیے ذائقے کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے بھوک مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اعتدال، میانہ روی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ جو چھوٹے بڑے والی بات ہے نا، یہ اپنے بچوں کے حوالے سے، بات سمجھ لیجئے گا، جو بھی آپ سے چھوٹا ہے ان سب پہ آپ نے رحم کرنا ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھا تو پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو بھی آپ سے بڑا ہے، اگر آپ نے اس کی عزت نہیں کی، اگر آپ نے اس کی توقیر نہیں کی، آپ نے اس کے مقام کو نہیں سمجھا، تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کون مسلمان یہ چاہے گا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کلمہ پڑھنے والے سے میرا تعلق ختم ہو جائے؟ آج سے ہی محترم بھائیو، ابھی سے ہی اپنی فہرست درست کر لیجئے کہ کن کن پہ آپ نے رحم کرنا ہے اور کن کی آپ نے عزت کرنی ہے، کون آپ سے چھوٹے ہیں اور کون آپ سے بڑے ہیں۔ اس صحابی نے اپنے تمام تر غلام، تمام تر باندیوں کو صرف اس وجہ سے آزاد کر دیا تھا، اللہ اکبر اللہ، کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ میرے صحابی قیامت کا روز ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اگر تم نے کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اس کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ دوڑ کے گھر پہ گیا، تھوڑی دیر میں آگے فرماتا اللہ کے نبی جی اتنے میرے غلام تھے، اتنی میری باندیاں تھیں، کیا کیا؟
تو سب کا سب اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا۔ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں رب العالمین کی عدالت میں کیسے حساب دوں؟ اس صحابی نے اپنے گھر کا کونا پکڑ لیا تھا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہفتہ، مہینہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی نظر نہیں آتا۔ کہا اللہ کے نبی جی ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ کہا ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، ڈھونڈا، معلوم چلا کہ وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہیں کسی سے ملتا ہے۔ ورنہ آپ علیہ السلام نے بلایا بھائی، نبی علیہ السلام کے حکم پہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ کہا میرے صحابی کیا حالت بنا لی ہے اپنی، کہاں غائب ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی جب سے یہ آیت میں نے سنی ہے مجھے فکر لائق ہو گئی ہے۔ کون سی آیت؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهركم بعضكم اگر فرمایا یہ آیت میں نے جب سے سنی ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو، اپنی آواز کو، اپنے لہجے کو آپ علیہ السلام سے بلند نہیں کرنا ہے۔ اس صحابی کا لہجہ تیز تھا، بلند تھا، ڈر گئے کہ میرا لہجہ تیز ہے، آواز بلند ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ خبردار ایمان والو اپنی آواز، اپنے لہجے کو، نبی علیہ السلام کی آواز آپ کے لہجے سے بلند نہیں کرنا۔ اگر ایسا کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ڈر بیٹھ گیا کہ اگر میری آواز بلند ہو گئی میرا تو جو ہے ستیہ ناش ہو جائے گا، میرے اعمال برباد ہو جائیں، میری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ حج، یہ عمرے، یہ جہاد، یہ صدقات، یہ پھر کس کام کا؟ کہا اللہ کے نبی جی میرے کونا پکڑ لیا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرا دی، بولا میرے صحابی سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے تو یہ مراد ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات آ جائے اور پھر آئیں بائیں شائیں بندہ کرے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کرے، ابھی ایسا ہے کل ایسا ہے ول ایسا ہے، ہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو پوری عمر پڑی ہے۔ یہ تو اعمال کی بات ہے، اعمال عمل کی بات ہے میرے صحابی۔ میری بات آ جانے کے بعد اور پھر جو کنایا میں لگ جائے، کنارہ کشی میں لگ جائے، آئیں بائیں شائیں میں لگ جائے، یہ ہے وہ بندہ جس نے میری بات کے اوپر اپنی بات رکھی، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ نے غارت کر دی۔ صحابہ اتنے محتاط اور آج ہم اتنے نڈر، اللہ کے گھر ویران، مساجد و مدارس ویران، اللہ اکبر، تعمیر کی بات آئے تو پیچھے، صدقات و خیرات کی بات آئے تو پیچھے، اللہ اکبر، اور دنیاوی اخراجات کی بات آئے تو سب سے آگے، اللہ اکبر۔ بات نہیں کی تو بتاتا چلوں محترم بھائیو، الحمدللہ یہ مسجد کا کام آپ کے سامنے چل رہا ہے، یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے۔ جنت میں نے بھی جانا ہے، جنت میں آپ نے بھی جانا ہے۔ جتنا فلاں بندہ حصہ لے رہا ہے تھوڑا بہت ہم بھی حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں نام لکھ جائے گا، جنت میں محل بن جائے گا۔ یہ تو جنت کے سودے ہیں محترم بھائیو، یہ تیرے میرے سودے نہیں ہیں۔ اور پھر ہر جمعے بعد نماز جمعہ سلیم بھائی کو علاقے میں بھیجتے ہیں۔ محترم بھائیو آپ جانتے ہیں وہاں سے کیا آتا ہے؟ پورے علاقے کے اندر سے 700 800 اللہ اکبر اللہ، اتنے کا تو تیل میں اپنی گاڑی میں ڈلوا لیتا ہوں، جتنا میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں اور اللہ سے تقاضا زیادہ کا کرتا ہوں۔ 200 گھر، اگر 200 گھر محترم بھائیو اگر 100 روپے بھی دے
کتنا بن جاتا ہے؟ 20 اللہ 100 روپے میں، چلو 100 روپے نہیں، حالات سخت ہو بندہ 50 روپے بھی دے دیتا ہے تو 10 بھی محترم بھائیوں کہیں نہیں گئے۔ کام کتنی اسپیڈ تیزی چلے گا۔ بہرحال ہم نے پیمانے بدل لیے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بھی انداز بدل لیے ہیں۔ آج اگر وہی پیمانہ اگر ہم سامنے رکھیں گے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اللہ رب العالمین کا بھی پیمانہ وہی ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی رب ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔